السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، لیکن افسوس اس امت نے اپنے طور پر رسوم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لا دیے ہیں، اور یہ بوجھ جاہلیت کے طوق ہیں۔ اور دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر احکام آسان کیا ہے، خاص طور پر شادی اور موت، یہ دونوں رسمیں ہم لوگوں نے بہت مشکل بنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شادی میں بھی آسان دین بنا کے دیا ہے، اور موت کے مرنے میں بھی اللہ نے صرف 3 دن کا سوگ اور کچھ نہیں بتایا ہے کہ یہ تیجا یا 40واں یا دوسروں سے کھانا لینا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے جو آسانیاں کی ہیں، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہیں، ہر نبی اپنی امت کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ہیں، کیونکہ آج جو ہم آیت پڑھیں گے، قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو اے لوگو، میں پوری انسانیت کے لیے، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میری جو شریعت ہے وہ سب کے لیے ہے، بھلے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، پوری بنی نوع انسانیت کے لیے نجات ہے۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ کسی اور مذہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اس سے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی امی بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ امی کے معنی ہے ان پڑھ، یعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے جھکا نہیں ہے، آپ کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اس کے باوجود آپ نے جو قرآن کریم پیش کیا وہ بہت کمال کا ہے۔ آج ساری اس کی آیتیں آئیں گی، پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 157 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات
ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم यज़लिमून। बारकल्लाह फ़ी। हम यहाँ आयत 160 पर स्टॉप कर रहे हैं। कुरान की हर आयत बहुत अहम है, हमें समझ के पढ़ना चाहिए। कुरान हम सब के लिए है, बहुत बड़े बड़े मैसेज हैं किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी है। पहले के लोगों को इल्म तालीम नहीं थी, जब कुरान आया है उसकी मीनिंग मफ़हूम सबको आनी चाहिए कि अल्लाह हमें क्या मैसेज दे रहा है। आयत नंबर 157 से अल्लज़ीना यत्तबून, वो लोग जो पैरवी करेंगे। अभी ये तौरात अंजील और कुरान की पेशन गोया अल्लाह बता के कह रहे हैं, वो लोग जो पैरवी करेंगे। यत्तबिऊन रसूल नबील उम्मी, जी रसूल नबी की जो उम्मी है, किसकी तरफ इशारा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका इल्म का सोर्स
پڑھنا لکھنا نہیں تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے سے خود ہی ان کو سکھایا تھا، کسی استاد سے نہیں سیکھے تھے۔ ہاں، جبرائیل علیہ السلام آ کے ان کو پڑھا کے جاتا تھا، کوئی دنیا کا استاد اس کے لیے نہیں تھا۔ تو اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو پیروی کریں گے اس رسول نبی امی کی، الذی یجدونہ، وہ جو پاتے ہیں اس سے، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم فی التورات، اپنے پاس تورات میں، پہلے تورات آئی تھی، اس کے بعد والانجیل، انجیل، یامرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا۔ ان کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی لکھی ہوئی تھی کہ ایک امی رسول آئے گا، پھر سارے کتاب منسوخ ہوں گے، اس کی پیروی کرنا۔ یامرہم بالمعروف، وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا، وینہاہم، اور وہ روکتا ہے انہیں عن المنکر، برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں۔ یہ سارے سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے دور رہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ دین سب کا ایک ہی ہے، اللہ کے احکام ایک جیسے، لیکن اب دوسرے کتاب تورات، انجیل، زبور سب منسوخ ہیں سارے، اب سب صرف ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی پیروی کرنی ہے اور اس کی حدیث کی۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور وہ اتارتا ہے ان سے، إِصْرَهُمْ، بوجھ ان کے۔ کون سے بوجھ؟ یہ ریتوں رسموں کے بوجھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عورت کو کوئی حق نہیں تھا، ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، وہ بوجھ تھی، ریتوں رسموں میں جکڑے ہوئے تھے، اور بہت سارے اسرہم و اغلال، بوجھ ان کے، اور توق، التی کانت علیہم، وہ جو تھے وہ ان پر، فالذین آمنوا، بس وہ جو ایمان لائے، بھی اس پر، وعزروہ، اور انہوں نے قوت دی اسے، ونصروہ، اور انہوں نے مدد کی اس کی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، النور الذی، اس نور کی، الذی، وہ جو انزل معہ، اتارا گیا ساتھ اس کی، اولئک ہم المفلحون، یہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے ہیں، تو جب جو لوگ ان کو فالو کریں گے، پیروی کریں گے، تو اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے۔ ان آخری الفاظ سے یہ بھی بات واضح ہے کہ کامیاب وہی لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ جو رسالت محمدیہ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ علاوہ ازیں کامیابی سے مراد بھی آخرت کامیابی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ کوئی رسالت محمدیہ قوموں کا حال ہے، وہ عیسائی، یہودی یا کافر مشرک ہونے کے باوجود مادی ترقی اور خوشحالی میں ممتاز ہیں، جو اسلام پر ایمان نہیں لاتے، لیکن ان کی یہ ترقی عارضی ہے، بطور امتحان ہے، کامیابی کا معیار آخرت کی کامیابی ہے۔ قل یا ایھا الناس، اب خاص خطاب ہم سب کو، پوری انسانیت، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں، الیکم جمیعا، اللہ کا طرف تمہارے سب کے سب، الذی لہ ملک السماوات، یہی ہے جس کے لیے بادشاہت ہے، توحید کا سبق دیا جا رہا ہے، جس کے لیے بادشاہت ہے، ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو جو پوری زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی اللہ برحق مگر ہوا یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، وہ موت دیتا ہے، یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اس کو گڑ گڑا کے پکارو۔
فآمنو بس ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر، ورسول النبی اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، رسول النبی الامی جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن وہ جو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ اتباع کرو اس کا، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ادھر اس آیت میں آیت نمبر 57 میں فلاح کامیابی کا معیار پایا کے لیے کیا کیا بتایا گیا کہ یہ توق اور زنجیریں جو تم نے اپنے اوپر جکڑ رکھی ہیں، وہاں بھی یہی میسج تھا۔ یہاں واتبعوا لعلکم تہتدون، اس امی رسول کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور جس کو ہدایت مل گئی یعنی اس کو اللہ کی رضا مل گئی۔ ہدایت بہت بڑی بات ہے، اللہ سے ہدایت بھی مانگنی چاہیے۔ وَمِن قوم موسیٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن ایک گروہ تھا، یہتدون وہ رہنمائی کرتے تھے، بالحق ساتھ حق کے، وبہ یعدلون اور ساتھ اس کے وہ عدل کرتے تھے۔ یعنی موسیٰ کی پوری قوم سیدھے راستے پر نہیں تھی، اللہ نے ان پر نعمتیں بہت بھیجی تھی، لیکن کچھ لوگ نیک نکلے، ہدایت پائے اور وہ حق کا ساتھ دیتے تھے اور عدل سے فیصلے کرتے تھے۔ تو اس سے مراد وہی چند لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ تو وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا اور الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں۔ کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان کی 12 قبیلے بنے، تو اللہ نے ان کے لیے آگے آ رہا ہے اسباطً امما، تو الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں، امما جماعتیں بنا کر، وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے، إِلَىٰ موسیٰ طرف موسیٰ کے، إِذِ اسْتَسْقَاهُ جب پانی مانگا اس سے، قومہ اس کی قوم نے، کیونکہ یہ بالکل کھلے آسمان وادی میں تھے، تو اللہ نے اس کے لیے اب آگے بھی آ رہا ہے، ان کے لیے اللہ نے کھانے کا انتظام اور پانی کا انتظام کیسے کس طرح کیا۔ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قومہ اور جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ کہ مار عصا اپنا، لاٹھی جو اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتی تھی، حجر پتھر پر، فانبجست بس پھوٹ نکلے، منہ اثنتا عشرۃ پھوٹ نکلے اس سے 12 عینا چشمے، قد علمت تحقیق جان لیا، کل اناس مشربہم ہر گروہ نے گھاٹ اپنا۔ تو یہ جب موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے پانی کے لیے کیا فرمائش کی کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ اپنی لاٹھی مارو فلاں پتھر پر، تو اس سے 12 چشمے نکلیں گے، اور ہر قبیلے کو الگ الگ چشمہ دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے ان پر غمام بادلوں کا، کیونکہ یہ بالکل کھلے دھوپ میں کھلی میدان میں بیٹھے تھے، تو یہ بھی اللہ نے ان پر وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ اور سایہ کیا ہم نے ان پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ ان پر من اور سلویٰ، یہ افضل ترین کھانا اور افضل ترین گوشت تھا۔ کہتے ہیں کہ تیتر کا بنا بنایا بھنا ہوا گوشت ان پر ہر ایک کے دروازے پر کھانا صبح جب اٹھتے تھے تو پڑا ہوتا تھا، انہیں کوئی مشقت کرنی نہیں پڑتی تھی، ان کے لیے پانی کے کھمے بھی تھے اور یہ کھانا بنا بنایا انہیں ملتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے قوم کھلی وادی میں بیٹھی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کے لیے اسی طرح کھانے کا انتظام کیا۔ اب آگے اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کُلُوا مِن طیبات کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم یہ جو عطا کی ہم نے تمہیں، وما ظلمونا اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن کانوا لیکن تھے وہ، انفسہم یظلمون وہ تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے، کیونکہ اللہ نے انہیں ہر چیز
فرعون سے آزادی دلائی، پانی دیا، کھانا دیا، ان پر بادلوں کی سایہ کیا، اب ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ، وہ کمزور قوم تھی، دوبارہ نافرمانیاں شروع کی۔ تو اللہ نے کہا وما ظلمونا، نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔